عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک علی نبیک علی رسولک خیر الخلق کلہم میرے انتہائی واجب الاحترام عزت لائق معزز سامعین کرام، آج 10 شوال المکرم سن 1445 ہجری، آج تو کم و بیش 1450 سال پہلے 11 شوال المکرم سن 3 ہجری کے اندر غزوہ احد پیش آیا سی اور ہفتے کا دن سی۔ غزوہ بدر وجہ 1 سال ہی گزریا سی کہ 1 سال تو بعد پھر غزوہ احد کے اندر کفر اپنی پوری طاقت لے کے آیا اور کفر اپنی پوری تیاری دے نال آیا اپنے بدر کے اندر مارے جان والے سرداراں کا انتقام لین واسطے، کیونکہ بدر کے اندر کفر دے بڑے بڑے سورما ابو جہل جیسے واصل جہنم ہو چکے سن اور 70 گرفتار ہوئے سن۔ ایک بڑی تکلیف سی کفر نوں کہ مسلمان باوجود کمزور ہون کے بغیر اسباب اور بغیر وسائل دے اتنی بڑی طاقت نو شکست دے گئے کہ انہاں کو برداشت نہیں سی ہو رہا۔ پورا سال انہاں نے چندہ جمع کیتا اور ابو سفیان جڑے اس وقت تک مسلمان نہیں سی ہوئے، انہاں دی قیادت دے اندر 3000 کا لشکر لے کے مدینے والے چلائی دی تھی، اور ابو سفیان جب 3000 کا لشکر لے کے مدینے کو چلے گئے، انہوں نے اپنی روانگی نو بالکل خفیہ رکھیا کہ مسلمانوں کو پتہ بھی نہ چل سکے اور اسی انہوں نے سر تے پہنچ گئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کہ مکے کے اندر ہی آباد سن، جدو ابو سفیان کا لشکر مکے تو نکلتا ہے، حضرت عباس مسلمان ہو چکے سن لیکن انہوں نے ہجرت نہیں سی کی۔ کہ مکے کے اندر ہی سن، انہوں نے خط لکھ دیتا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک تیز رفتار گھوڑ سوار کو مدینے بھیجیا۔ وہ گھوڑ سوار 3 دنوں کے اندر مدینے پہنچ گیا۔ کفار کا لشکر اجے نہیں سی پہنچیا کہ وہ پہنچ گیا۔ خط جدو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھیا، اس خط کے اندر پوری تفصیل حضرت عباس نے لکھی سی کہ 3000 کا لشکر ہے اور 700 بندہ انہاں دے اندر زیرہ پوش ہے۔ زیرہ پوش نو تسی اج دی زبان دے اندر الٹ پروف جیکٹ پائی ہوئی ہے، یہ کہہ سکتے کہ 700 لوگ زیرہ پوش ہیں اور 200 ایسے گھوڑ سوار نے جڑے جنگجو بڑے ماہر نے۔
اور 3000 اونٹ لے کے آئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھیا، لیکن صحابہ کرام نے اطلاع نہیں دیتی کہ قریش والے مدینے کے حملہ کرنے والے، بلکہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے بھی اس گل کو خفیہ رکھا، صرف چند لوگوں کے نال مشورہ کیا، بڑے بڑے جڑے اپنے قبیلیاں دے سردار سن، اور یہ اندر حکمت ایسی اس گل کو خفیہ رکھنے کی کہ مسلمانوں کے اندر مایوسی نہ پھیلے، خوف نہ پھیلے۔ چنانچہ مشورہ کیتا جے اندر انصار کے سردار اور مہاجرین کے کبار صحابہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسے لوگ سن کہ تسی اپنے اپنے قبیلیاں اعتماد چ رہو، جو گل تسی اپنی برادری کو سمجھا سکتے ہو وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ اور نال ہی آپ نے فرمایا کہ دیکھو ساتھ یہ انصار کے سردار سن، ساتھ کے لڑکی کہ تسی بھی اجے اس گل کو عام نہیں کرنا، اپنے انصاریاں کے اندر بھی خاص لوگوں کو دسنا کہ حالات بڑے کشیدہ ہو چکے ہیں، اور ان حالات کے اندر سانو کس طرح تیاری کرنی چاہیے۔ سعد بن ربی ہن کیونکہ انصار کے سردار سن، جب گھر گئے مشورے کے بعد انہاں دی بیوی نے کہا جیڑی گل تانوں اللہ دے نبی نے فرمائی ہے نا وہ میں بھی سنی، تے ہن تانوں پتہ ہے عورتاں نوں گل پتہ چل جائے تے لکدی نہیں۔ حضرت سعد بن ربی فوراً مسجد کے اندر آئے، دیکھو کہ انہاں نوں اللہ دے محبوب پیغمبر دی گل دا کتنا خیال سی کہ اپنی گھر والی دے متعلق مشورہ کرنے واسطے آئے کہ نبی کا راز رہے۔ آگے عرض کی تھی اللہ دے محبوب ساڈے اس راز کا پتہ میری گھر والی کو چل گیا، ایسا نہ ہوئے وہ کسی اور عورت کے سامنے گل کر دے۔ آپ نے فرمایا ساتھ کوئی گل نہیں، اسی بھی چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ گل نکلے، پھر فور اگر اسی اعلان کریے کہ بہت سارے خوفزدہ بھی ہو سکتے تھے، بہت سارے مصلحت کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، کہ کوئی گل نہیں اگر انہوں پتہ چل بھی گیا ہے تو تسی پریشان نہ ہو، جویں رب چاہے گا وہ ہوئے گا۔ پھر دوسری طرف اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند معتمد علیہ کہ جنہاں کے مکمل اعتماد سی وہ چند صحابہ بھیجے کہ پتہ کر کے آؤ خفیہ طور پہ کہ ابو سفیان کا لشکر کس جگہ پہنچے ہے۔ چنانچہ وہ چند لوگ گئے، انہوں نے سارا دیکھیا بالیا اور انہوں نے آ کے اطلاع دیتی کہ فلاں مقام پہ پہنچ چکے ہیں، اتنا ساز و سامان ہے، اور اگلی گل جڑی کیتی کہ وہ اپنے لشکر کے اندر اپنی عورتوں بھی نال لے کے آئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایک عورتوں نال لے آنا دس رہا ہے کہ وہ فیصلہ کن جنگ واسطے آئے گی، کیونکہ عورتوں نال لے آنا مقصد ہوتا ہے کہ جاتے مران اگر اسی مر گئے تو پھر ساڑیاں عورتوں کے وہ قبضہ کر سکتے ہیں، باندیاں بنا سکتے۔ ایک غیرت دے واسطے انہوں نے عورتیں نہ لیا سن کہ تاکہ کوئی میدان چھو توڑے نہ،
کہ اگر میدان چو دوڑے گا کہ وہی عورت جڑی ہے وہ قبضے کے اندر آ جائے گی. اتنی تیاری کے نال کفر آیا. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. حق کے مقابلے سے باطل نہیں کھلوتا بشرطے کہ یقین اور ایمان کو کہو. حق مغلوب ہونے واسطے نہیں آیا. اللہ نے حق دنیا کے اندر غالب ہونے واسطے بھیجا اور ایک غالب ہی رہے گا. آپ نے فرمایا اچھا اتنی تیاری کے نال آئے ہیں کہ عورتوں بھی نال. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اور سامنے بھی مشورہ کرنا چاہیے. ابو سفیان کا لشکر قریب آ گیا. آپ نے بھی پھر اپنا مشاورتی اجلاس بنایا. سارے کو بلا دیا کہ ہن گل کھل گئی. لوگ کے ہن دشمن کے قریب آ چکے ہیں. ہن لکان کا چھپان کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے مشورہ کیا بھی دسو ہن سانو مدینے کے اندر رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے یا مدینے تو باہر نکل کے کرنا چاہیے. اور جڑے نوجوان بدر کے اندر شریک نہیں سی ہو سکے وہ چاہتے سن اسی اپنی جوانی بہادری شجاعت اور دلیری کے کارنامے دکھلائیے. انہوں نے کہا کہ سانو مقابلہ مدینے تو باہر کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سی کہ مدینے کے اندر مقابلہ کرے. کہ دشمن کتنی دیر محاصرہ کرے گا مدینے تک. سارے کو کھانے واسطے بھی شہوا نے پین واسطے بھی نہیں. آخر دشمن کتنا ایک اپنا کھان پینے کا سامان لیا سکے. لیکن نوجوان بار بار کہہ رہے سن کہ تسی مدینے تو باہر جا کے مقابلہ کرو. اللہ کے محبوب پیغمبر اپنے حجرے مبارک کے اندر تشریف لے گئے. مسجد کے اندر ہی مشورہ ہو رہے تھے. اور خاموشی کے نال اٹھ کے جو نبی اندر چلے گئے وہ نوجوانوں کو شرمندگی ہوئی کہ شاید اسی اللہ کے نبی کو مجبور کیتا ہے باہر جا کے مقابلہ کرنے. حضرت حمزہ چچا نے اللہ کے نبی نے انہوں نے کہا تسی جا کے سارے بلوں معذرت کر دو کہ جو فیصلہ تسی فرماؤ اسی وہ تے آمین کہواں. حضرت حمزہ تشریف لے کے گئے حجرے کے اندر کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے زرا پہن لی سی. حضرت حمزہ نے پیغام دیتا انہوں نے. آپ نے فرمایا کہ نبی کی شان نہیں کہ نبی جدو باطل کے مقابلے لئے زرا پہن لگے تے پھر اس زرا کو اتارے. فرمایا مقابلہ ہن ہوئے گا مدینے تو باہر ہوئے گا. اور 1000 کا لشکر مقابلے کے 3000 نے اور پوری تیاری کے نام. عید گزری سی چند دن ہی ہوئے سن. اور رمضان کا مہینہ بھی گزرے سی. جسمانی کمزوری بھی سی صحابہ کرام کے اندر. اور وہ لوگ کوئی اتنے امیر کبیر نہیں سن. مالی کمزوری بھی سی. اور مدینے والے انصار کے تجارت پیشہ لوگ سن, زراعت پیشہ لوگ سن. یہ کوئی جنگجو بھی نہیں سن. اس انداز کے اندر بھی کمزوری سی. لیکن ایک گل یاد رکھنا, دشمن کا مقابلہ باطل کا مقابلہ طاقت دے نال نہیں.
مالی جانی طاقت دے نال باطل دا مقابلہ نہیں ہوتا، بلکہ ایمانی طاقت دے نال باطل دا مقابلہ ہوتا ہے۔ صحابہ دے جسم کمزور سن، لیکن ایمان پہاڑوں کو بھی زیادہ مضبوط سی۔ حاجی جدو حج کرتے ہیں نا، طواف رمل کرتے ہیں، پہلے 3 چکراں دے اندر رمل کہتے ہیں، باواں مارنا، اینو کہتے ہیں عربی دے اندر رمل۔ جس طرح جگے نہیں ٹرتے جگہ ہوتا ہے، باواں مار کے۔ کہ جدو صحابہ مدینے آئے نا ہجرت کر کے، کمزور ہو گئے سن۔ مکے والے نے گلاں کیتیاں، دیکھو انہاں نے ایسا دین قبول کیتا ہے جہدے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں، ٹینشن ہی ٹینشن آنے۔ مکے کے اندر سن صحت مند سن، مدینے گئے نے جسم بھی کمزور، بیمار، لاغر۔ کہ جدو ہن صحابہ آئے نا عمرے واسطے، بیت اللہ کے طواف واسطے مکے، تے اللہ نے فرمایا میرے محبوب تسی انہاں نوں کہو کہ رمل کرن، کہ یہ باواں انج ہلا کے ترن کے دشمن اسلام نوں پتہ چل جائے کہ انہاں دے جسم کمزور نے پر انہاں دا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ حالانکہ ہن تے ضرورت نہیں، وہ ماحول نہیں مکے کا، لیکن ہن بھی حکم دے ہوئی کہ حاجی طواف کے پہلے 3 چکراں کے اندر باواں مار کے رمل کرن۔ یہ صحابہ کی ادا رب نوں اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر نوں حکم دیتا کہ جدوں تک حج ہوندا رہے گا میرے محبوب دے یاراں دی ادا بھی زندہ ہوتی رہے گی۔ اور مسجد سے نکلے نے میدان احد والے جا رہے ہیں، احد پہاڑ بہت بڑا ہے۔ اور بخاری شریف دے اندر حدیث دی دوسریاں کتاباں دے اندر اس احد پہاڑ دے متعلق اللہ دے نبی نے فرمایا ھذا جبل، لوگوں کے پہاڑ جڑا احد دا تانوں نظر آ رہا ہے، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایسا پہاڑ ہے جڑا پہاڑ ساڈے نال محبت کردا ہے اور اسی اے نال محبت کردے ہاں۔ جدو نبی نال نسبت ہو جائے کسے بے جان شے دی، حالانکہ پہاڑ بے جان ہے، اودے پتھر بے جان نے، لیکن نبی دی نسبت اتنی اعلیٰ نسبت ہوندی ہے کہ رب بے جان پتھراں نوں بھی شعور عطا کر دیندا ہے۔ فرمایا یحبنا ونحبہ، اے پہاڑ ساڈے نال محبت کردا ہے اور اسی اس پہاڑ نال محبت کردے ہاں۔ حاجی حج کرنے واسطے جائے، آج کوئی عمرہ کرنے واسطے جائے تے زیارتاں دے اندر احد پہاڑ دی زیارت لئی بھی جاندا ہے، پھر اسے احد پہاڑ دے دامن دے اندر 70 صحابہ دیاں قبراں نے جڑے میدان احد دے اندر شہید ہوئے سن، اور جان والے دستے نے کہ ایسی خوشبو آتی اس پہاڑ دے قریب، ایسی خوشبو آتی ہے کہ جویں جنت دی خوشبو ہوئے۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہاڑ ساڈے نال محبت کردا ہے، اسی دے نال محبت کردے ہیں۔ اور 1000 کا لشکر چل رہا ہے، 11 شوال، عید گزری، روزے رکھے سن، 1 سال غزوہ بدر نو گزریا سی کہ غزوہ احد پیش آ گیا۔
اور کفر پوری طاقت دے نال، کفر پوری قوت دے نال حق نو مٹان لئی احد دے اندر آیا ہے، لیکن میں قربان اپنے رب دی قدرت تے، میں قربان اپنے رب دیاں طاقتاں تے کہ اللہ نے کفر نو ایسا ذلیل کر دیتا احد دے اندر، اور نبی دے صحابہ نے جانثاری تے وفاداری دیاں ایسیاں مثالاں قائم کیتیاں نے کہ چشم فلک نے بھی ایسے جانثار نہ پہلے ویکھے سن نہ قیامت تک دیکھے گا۔ میرے دوستو جدو مدینے تو نکلے نے اللہ دے محبوب اپنے لشکر تے نظر مار دے نے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہوئے انہوں واپس بھیج دئیے۔ میرے دوستو ایک بچہ رافع بن خدیج 14 سالہ دا بچہ ہے، کہ اپنی ایڑیاں تے بل ایڑیاں نہیں بلکہ پنجیاں تے بل کھڑا ہو کے اچھا ہو رہا ہے لشکر دے اندر، جی میں بندہ پنجیاں تے کھڑوتا ہے، رافع بن خدیج کھڑوتے نے پنجیاں تے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دی نظر پہ گئی، پوچھیا بیٹا تو پنجیاں تے اچھا کیوں ہو رہا ہے؟ دسیا مینوں تیر بڑا بہترین چلانا آندا ہے، میں بڑا بہترین تیر اندازاں، جے چاہتے ہو تے میرے کولوں ڈرائی لے سکتے ہو، میرے کولوں اے مشق دیکھ سکتے ہو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا رافع تو بھی اللہ کے رستے دے اندر قبول ہے۔ یہ اس نوجوان بچے دے جذبات، 14 سال دا بچہ کہ آج ساڑھے 14 سال کے بچے کو پوچھ کے دیکھو تے قرآن بھی نہیں آتا ہوئے گا، یہ پوچھ کے دیکھے کہ ان نماز بھی صحیح نہیں آتی ہوئے گی، سوائے موبائل کے فنکشن پوچھو سارے پتہ نہیں، دنیا دیاں گلیں پوچھو ساریاں پتہ نہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کو 2 کھیل بڑے پسند سن، 2 کھیل اسی تے بچیاں کو گیماں کھلاتے ہیں نا، آپ نے فرمایا اپنے بچیاں کو تیر اندازی سکھلاؤ اور تیراکی سکھلاؤ، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ گھوڑ سواری سکھلاؤ۔ یہ کھیل دے کے گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑ سواری، گھوڑے کا دور نہیں ڈرائیونگ سکھلاؤ، گاڑی چلا سکھلاؤ، تیر اندازی سکھلاؤ، تیراکی سکھلاؤ۔ اے اللہ دے نبی نو 3 کھیل پسند سن۔ تے میرے دوستو ہونے لشکر چل رہے 1000 دا میدان احد وال، جدو میدان احد دے اندر پہنچے نہیں ہن اللہ دے نبی نے 50 بندیاں دا ایک دستہ پہاڑ دی چوٹی تے بٹھا دیتا کہ تسی اے درہ لیجے چھڑنا تاکہ دشمن پچھلی سیڈ تو حملہ نہ کر سکے، سامنے مقابلہ سی کرانگے، اور پچھلے پاسے جے کوئی حملہ کرے تے انہوں روکنا اس دستے کا کام ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا سانو بوٹی بوٹی بھی کر دیتی جائے تے تسی پھر بھی ایک درہ نہیں چھوڑنا۔ میرے دوستو 50 صحابہ نو بٹھا دیتا اس درے تے، اللہ دے نبی میدان احد دے اندر، ہن میدان احد دے اندر نبی نے اپنی تلوار لہرا کے آئے، میری اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ بڑے بڑے صحابہ بھی آئے، حضرت عمر آئے، ایک تلوار میں دیو میں حق ادا کرا گا۔ حضرت علی آئے، اور بڑے بڑے صحابہ آئے، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے پہلوان آئے۔ ایک نوجوان آیا ابو دجانہ، ابو دجانہ، انہوں نے پوچھا اللہ دے نبی تواڈی تلوار کا حق کی ہے؟
پہلے یہ دسو نا تھوڑی تلوار کا حق کی؟ اللہ دے نبی نے تلوار جو میدان احد دے اندر چکی ہے اور پوچھ رہے ہیں کون میری اس تلوار دا حق ادا کرے گا؟ ابو دجانہ پوچھتے ہیں اللہ دے نبی سانو دسو اس تلوار دا حق کی ہے؟ آپ نے فرمایا میں محمد دی تلوار دا حق ہے کہ یہ تلوار رب دے دشمناں تے اتنی چلے، یہ تلوار رب دے دشمناں تے اتنی چلے تلوار ٹوٹ جائے تے حق ادا ہو جائے گا۔ اور اسے میدان احد کے اندر ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا، ایک کافر سردار نکلیا صرف خوش ہو کے، خود بھی سر تے چڑھایا، چہرے پہ بھی صرف وہ دی آنکھاں نظر آ رہی ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ کے اندر انہوں کا نام ہے۔ انہوں نے پہچان لیا اکیلا بے پان ہے، انہوں نے نیزہ لیا اور نیزہ اس زور نال ماریا کہ ان کی صرف آنکھ ہی نظر آ رہی تھی کہ نیزہ آنکھ کے اندر وجہ کے پیچھوں نکل گیا، گر گیا وہ کافر۔ حضرت زبیر بن عوام نے نیزہ کھچیا نہیں گیا، اودی گردن تے پیر رکھ کے کھچیا کہ نیزے کا جڑا اگلا ہوندا ہے نا پھل، وہ نوکدار شے نہیں ہوندی، وہ ٹیڑھی ہوندی۔ تے اللہ کے محبوب نے فرمایا زبیر یہ تیرا نیزہ مینوں بڑا پسند ہے، یہ نیزہ میرے حوالے کر دے۔ اللہ کے نبی نے اس نیزے کو اپنے کول رکھیا، پھر صدیق اکبر کا دور آیا، انہوں نے وہ نیزہ اپنے کول رکھیا، پھر فاروق اعظم کا دور آیا، انہوں نے یہ نیزہ اپنے کول رکھیا کہ اس نیزے دے نال اللہ کا دشمن جہنم واصل ہو جائے۔ کہ اللہ کے محبوب دی تلوار، فرمایا حق کون ادا کرے گا؟ ابو دجانہ نے پوچھا، دسیا کہ تلوار دا حق ہے۔ حضرت ابو دجانہ نے لال پٹی متھے تے بن لئی، لال کپڑا متھے تے بن لیا، فرمایا اللہ دے محبوب تلوار میرے حوالے کر دیو، اور پھر تسی میدان احد دے اندر میری بہادری دیکھو، میری شجاعت دیکھو کہ میں تواڈی تلوار دا حق ادا کر دیاں گا۔ اللہ کے نبی نے تلوار دے دی تھی۔ ابو دجانہ ہن کافراں دی صفاں دے اندر پڑ گئے، کہتے ہیں نا پروگرام بڑھ گیا، ایک آپ ہی انہاں دی صفاں چ بڑھ گئے، تلوار لے کے اور کافراں دیاں صفاں الٹ دتیاں۔ حضرت ابو دجانہ تلوار چلا رہے ہیں کہ کافراں دیاں صفاں الٹ رہیاں نے، رستہ بن رہا ہے، کافر ہٹ گئے ہیں۔ ابو دجانہ تلوار چلاتے ہوئے گزر رہے ہیں، حتیٰ کہ گزرتے گزرتے اگے عورتاں آ گئیاں۔ عورتاں بھی آندیاں سن نا نال انہاں دے، تے جدوں عورتاں آئیاں تے ابو دجانہ نے تلوار پکڑ لی کہ اے نبی دی تلوار عورتاں تے نہیں چل سکتی، میں نبی دی تلوار عورتاں تے نہیں چلانا، کوئی مرد مقابلے تے ہے کہ حضرت ابو دجانہ نو گھیر لیا، کیونکہ اگے چلے گئے سن، اور پیچھے بھی کافر، دائیں بھی بائیں بھی سامنے بھی ابو دجانہ گھیرے کے اندر نے، لیکن نبی دی تلوار دا حق ادا کر دیتا۔ ابو دجانہ شہید ہوئے نے میدان احد کے اندر، اور کافران نے دیکھا، انہوں نے کیا یک بار کی حملہ کر دیو۔ جدو یک بار کی حملہ ہویا اور 3000 کا لشکر مقابلے کے اندر 1000 کا لشکر، جدو یک بار کی حملہ ہویا اور درے کے جڑے 50 صحابہ بٹھائے سن، وہ بھی درہ چھوڑ کے میدان کے اندر آئے نے۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں سی ہوئے، کافرہ بندو آئے سن، جدو
درہ خالی ویکھیا تے انہوں نے اس درے والوں حملہ کر دیتا اور 70 صحابہ میدان احد دے اندر شہید ہو گئے۔ جدو اچانک حملہ ہویا تے بندہ کوٹ لینا ہے کسی شہر، پھر چھپنا ہے دشمن کا مقابلہ کرنے واسطے، کہ جدو اچانک یکبار کی حملہ ہو گیا ہے اور صحابہ دوڑے نے ادھر پہاڑ کی اونٹ دے اندر، کسی پتھر کی اونٹ دے اندر چڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی پیچھے پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، آپ کے چہرے تے ایک تیر لگیا، جیڑیاں کڑیاں سن آپ دے بودھ دیاں وہ آپ دے چہرے کے اندر گھس جاتی ہیں، کھب گئی، اور آپ کے اگلے 2 دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ اور لوگ جڑے صحابہ دے دشمن نے کہتے ہیں یہ احد کے اندر نبی نو چھوڑ کے دوڑ گئے سن، نبی نو چھوڑ کے نہیں دوڑے سی، بلکہ نبی کے دفاع واسطے وہ کوئی دفاعی پوزیشن لے رہے سن، میدان کے اندر 2 قدم دفاع نہیں پیچھے ہٹنا بزدلی نہیں، کہ شیر جدو حملہ کرتا ہے نا کہ شیر 2 قدم پیچھے ہو کے پھر جنگ مارتا ہے، تے پیچھے ہٹ کے تے پھر دشمن تے حملہ کرنا یہ بزدلی نہیں ہوتا، یہ دوڑنا نہیں ہوتا، بلکہ علامہ اقبال نے کہا پلٹنا جھپٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم کرنے کا ہے ایک بہانہ، کہ شیر کا حملہ جو ہے نا وہ جھپٹتا ہے، پلٹتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے، کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ انہاں دے کول نبی دا جھنڈا سی، کہ تانوں پتہ جہدے کول جھنڈا ہوئے نا، یہ جھنڈا چاہے کسی ملک دا ہوئے، جھنڈا چاہے کسی جماعت دا ہوئے، کسی قوم دا ہوئے، وہ دی عزت ہوتی ہے۔ کہ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ کسی صورت بھی میں جھنڈا نہیں گرن دینا نبی، چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر کھڑے نے اللہ کے نبی کے سامنے جھنڈا لے کے، ایک تیر آیا انہاں دے دائیں موٹے تے جہدے اندر جس بازو نال جھنڈا پکڑیا سی، جدو بازو زخمی ہویا حضرت مصعب بن عمیر نے دوسرے بازو دے اندر پکڑیا، ظالم نے تیر ماریا، دوسرا بازو بھی زخمی ہو گیا، حضرت مصعب بن عمیر نے گردن کے اندر نبی دا جھنڈا ایک پھنسا کے بلند رکھیا کہ جدوں تک مصعب دے سانپ باقی نے اے نبی دا جھنڈا زمین تے نہیں گرن دیاں گا۔ یہ جان ساری دیاں مثالاں ہیں۔ اور پھر نبی جس جگہ بیٹھے تھے نا جا کے اس احد پہاڑ سے جڑے دیکھ کے آئے نے انہوں نے پوچھنا کہ احد پہاڑ نہ ایک کھلے ہے اس جگہ تھا، اور اس جگہ تے بالکل جہاں کرسی ہوتی نا سیٹ، جس طرح میں بیٹھا اس طرح کی سیٹ بنی ہوئی، اور اللہ کے نبی اس جگہ تے ایک بیٹھے سے، اور حضرت طلحہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، نبی انج دیکھتے ہیں نا جب دشمن آن طلحہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میری اوٹ دے اندر آؤ، تسی ادھر ادھر نہ دیکھو، تیر آ رہے ہیں، تیر چل رہے ہیں، اچانک یک بار کی حملہ ہو گیا، خمسان کا رن، اور حضرت طلحہ ایک اپنے ہتھاں کے آنے والے تیر روک رہے، حضرت طلحہ دے ہاتھ شال ہو چکے نے، تیر روک رہے نے، اور اللہ دے نبی نو کہتے ہیں اللہ دے نبی تسی سر بھی اچا نہیں کرنا تے سر سیڈ تو بھی نہیں ویکھنا، میں آن والے سارے تیرانو اپنے ہتھاں تے روکاں گا، اپنے سینے تے روکاں گا، ضرورت پئی تے میں چہرے دے نال بھی تواڈے ول آن والے تیرانو روکاں گا۔ میرے دوستو حضرت طلحہ شہید ہو کے گردے نے، ایک اور انصاری صحابی آئے نے، اور نبی وال رخ کر کے کھڑے ہو گئے، انہاں دی پیٹھ دشمناں وال، چہرہ نبی وال، اپنی پیٹھ تے تیر روک رہے نے، او کیسے جانثار سن نبی دے، او کیسے با وفا سن نبی دے، او کیسے قربان ہون والے سن نبی دے، جڑے خود تے قربان ہو رہے نے، پر نبی تک
کہ جدو تھوڑا حالات ٹھنڈے ہوئے نا، تیران کی بارش کم ہوئی، آپ نے فرمایا میدان کے اندر دیکھو کون کون شہید ہوا ہے۔ لیڈر کا کام ہوتا ہے اپنے کارکنوں کا خیال کرنا۔ آپ نے فرمایا میدان کے اندر دیکھ کے آؤ کون زخمی ہے کون شہید ہے، لے آؤ سارے ہو چکے۔ تے زیاد بن اسکن ایک صحابی ہے، اس زخمی حالت کے اندر میدان احد چھپے۔ جو تو صحابی نہ پر پہنچے نا، اور انہوں نے جا کے کیا، زیاد اللہ دے نبی کا سلام ہے تیرے واسطے۔ کہ زخمی ہون کے باوجود زیاد بن اسکن اٹھنا چاہتے ہیں، نہیں اٹھ سکے، گر گئے۔ کہ حضرت زیاد بن اسکن جو گرے ہیں، وہ آنے والے صحابی پوچھتے ہیں تیری کوئی چاہت ہے کہ دس؟ پتہ چل گیا کہ بس آخری سانے۔ کہ زیاد بن اسکن کہتے ہیں مینوں اپنے موڈیاں تے چک کے ایک باری مینوں اللہ دے نبی دا دیدار کروا دے۔ حضرت زیاد بن اسکن موڈیاں تے چکیا اس صحابی نے، تے زیاد بن اسکن دی نظر پہنتی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر تے، نظر پہنتی ہے، کہتے ہیں مینوں زمین تے لٹا دے۔ حضرت زیاد بن اسکن زمین تے لیٹتے نے اور رخ کر لیندے نے اس پاسے جس پاسے اللہ دے نبی دے قدم سن۔ میرے دوستو او زبان حال دے نال کہہ رہے ہون گے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ انہوں نے چاہتے ہوئی زیاد بن اسکن بھی شہید ہو گئے۔ پھر ایک صحابی نے انس بن نضر، جدو انہوں نے پتہ چلیا نا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، افواہ پھیلاتی ایک سیاسی چال ہوتی ہے کہ میڈیا نے خبر چلا دو تاکہ مایوسی پھیل جائے۔ انہوں نے خبر چلا دی تھی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، اور حضرت عمر جیسے جرنیل بھی تلوار رکھ کے کہہ رہے فائدہ کی اور نبی دنیا کو چلے گئے، نبی تو بغیر زندگی کا مزہ نہیں۔ کہ بعض مرتبہ پھر کسی کے چند جملے پھرے نے بندے کو حوصلہ دیتے۔ کہ انس بن نضر ایک صحابی ہے، انہوں نے جدو دیکھا کہ سارے تلوار چھڑ چھڑ بیٹھی جاتے ہیں اور دشمن والوں ساری ایک افواہ پھیل رہی ہے نبی شہید ہو گئے۔ کہ انس بن نضر کہتے ہیں گل سنو، جے نبی دنیا کے اندر نہیں رہے کہ ساڈے بھی رہن کا فائدہ نہیں۔ جس دین کی سربلندی لئی نبی نے جان دیتی ہے، عزم کرو، ہمت کرو، آج جان قربان کر دیو اور کفر دے نال ٹکرا جاؤ کہ اگر نبی اس دین واسطے قربان ہو سکتے ہیں تے اسی بھی جان دے کے نبی نال جنت سے ملاقات کرانگے۔ اور انس بن نضر کہتے ہیں احد پہاڑ دے وچوں مینوں جنت دی خوشبو آ رہی، بس انہاں دے ایک چند جملے سن، پھر سارے نے تلواراں چک لئی۔ جدو تلواراں چکیاں نے تے اللہ دے محبوب پیغمبر تے نظر پہنتی ہے تے انہاں دے حوصلے اور بڑھ گئے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر تے حیات نے، اللہ دے محبوب پیغمبر تے زندہ نے، صحابہ دے حوصلے اور بڑھ گئے۔ دشمن والوں تیر آیا، حضرت قتادہ دی آنکھ دے اندر لگیا تے دیلا نکل گیا۔ انہوں نے ایک دیلا ہاتھ رکھیا تے نبی دیکھو، اللہ دے نبی آنکھ نکل گئی۔ فرمایا کہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ دس، آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ وہ بھی نبی دے شاگرد سن، استاد دے اثرات ہوندے نے شاگرداں دے اندر۔ تے حضرت قتادہ کہتے ہیں آنکھ بھی چاہیے جنت بھی چاہیے، آنکھ بھی چاہیے جنت بھی چاہیے۔ اللہ دے نبی نے ایک دیلا چکیا، انہاں دی آنکھ تے ایک رکھیا کہ اپنا ہاتھ مبارک ایک رکھ دیتا۔ اللہ دے نبی دا ہاتھ ہے، جدو ایک ہاتھ رکھیا نا آنکھ تے، فرمایا اللہ ایدی آنکھ دی روشنی بھی صحیح کر دے تے قتادہ نو جنت بھی عطا کر دے۔ کہ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس آنکھ کے نال میری روشنی اتنی بڑھ گئی کہ پہلے بھی میں
نظر نہیں سی آتا، پہلے اتنی روشنی نہیں سی ہو سکتی جتنی روشنی نبی دے ہاتھ لگنے دی وجہ تو بن چکی۔ اے جانثار سن نبی دے، اللہ دے نبی دے۔ پھر آخری میں مختصر کردا کہ جدو تیر چل رہے سن کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ایک اشرا مبشرہ سے اللہ کے نبی تیر چک چک بڑھا رہے ہیں، حضرت سعد چلا تیر، سعد اور تیر چلا، ایک خدا دے دشمن نے تیر پکڑا رہے ہیں اور جملہ بخاری کے اندر فدا کا ابی و امی، نبی کہہ رہے ہیں فدا کا ابی و امی، سعد تیرے پہ میرا باپ بھی قربان، سعد تیرے پہ میری اماں بھی قربان۔ آج اتنے تیر چلا، آج اتنے تیر چلا کہ محمد زمین پہ راضی ہو جائے کہ رب عرشاں پہ راضی ہو جائے۔ آج اسی دعا کرتے ہیں کہ ساڈے ماں باپ نبی کے قربان ہو جائیں، لیکن سعد بن ابی وقاص کی شان کے نبی کہہ رہے ہیں فدا کا ابی و امی یا سعد، سعد تو آج اتنے تیر چلا۔ جے میں اپنے الفاظ دے اندر اپنے انداز دے اندر دساں کہ اللہ دے نبی کہتے ہون کہ سعد آج تو مجھے پا دے، آج مجھے پا دے، جنہاں کو پتہ لگ جائے حضرت سعد تیر چلا رہے ہیں، نبی خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابہ نے میدان احد دے اندر ایسی قربانیاں دیتیاں نے کہ ایک قربانیاں بے مثال نے۔ پھر اسے میدان احد دے اندر ایک شہید ایسا بھی ہے نبی دے چچا حضرت حمزہ نے جنہاں دے 17 ٹکڑے کیتے گئے۔ ایک الگ مستقل عنوان ہے۔ میں اگلے جمعے پہ صرف حضرت حمزہ کی شہادت کو سناؤں گا کہ کتنی بے دردی دے نال انہوں نے شہید کیا ہے۔ تے میدان احد دے اندر ایک شہید سعد بن ربیع، او انصار قبیلے دے سردار جنہاں نوں نبی نے کہا سی کہ راز رکھنا ہے، کہ انہاں دی بیوی نے سن لیا سی، وہ بھی زخمی حالت دے اندر تھے۔ جدوں انہاں دے کول نبی دے نمائندے پہنچے نا تلاش کرتے ہوئے کہ حضرت سعد دے آخری سانس سعد بن ربیع، کہ سعد بن وقاص سن جڑے تیر چلا رہے سن، یہ جڑے زخمی نے کہ سعد بن ربیع جا کے سلام کیا۔ حضرت سعد بن ربیع کہتے ہیں میرا سلام بھی نبی کو پہنچا دینا، اور نبی تو بعد میری قوم انصار نو بھی میرا پیغام دینا کہ تہاڈا سردار سعد پیغام دے کے گیا ہے دنیا تو جاندیاں ہویا کہ اگر نبی نو تکلیف پہنچی، اگر نبی نو دکھ پہنچیا اور تسی کوئی ایکشن نہ لیا، تسی نبی دا دفاع نہ کیتا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، تواڈے سردار سعد دا ہاتھ ہوئے گا اور تواڈے گریبان ہون گے۔ پیغام میری قوم نو دینا، ایک وفاواں نے کہ دوڑنے والے نہیں گلاں نے، ایک دوڑنے والے نہیں سن، ایک نبی کے مرنے والے سن، ایک نبی کے سب کچھ قربان کرنے والے سن، اور انہوں نے میدان احد کے اندر ایسی بہادری کی مثال قائم کر دیتی ہے۔ تسی احادیث کا مطالعہ کرو، اللہ کے قرآن کا مطالعہ کرو کہ اگرچہ انہوں کو غلطی بھی ہو گئی کہ درہ چھوڑ کے اور تھلے اتر آئے، لیکن اللہ نے قرآن کے اندر اپنے نبی کو کی فرمایا ہے کہ میرے محبوب ہے تواڈے ایسے باوفا دوست نے، اے تواڈے ایسے باوفا ساتھی نے، ایسے جانثار شاگرد نے، فاعفو عنہم، تسی انہاں نوں معاف کر دے۔ معافی کون دلوا رہا ہے؟ صحابہ کی معافی رب دلوا رہا ہے۔ فاعفو عنہم، اے میرے سامنے سورہ آل عمران کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 159، ترجمہ پڑھنا، رب نے کہا فاعفو عنہم، میرے محبوب انہاں نوں معاف کر دے۔ اس طرح انہوں نے پہاڑ کی چھٹی چھڑ دی تھی اور فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، انہوں نے دعائے استغفار بھی کرو کہ میرے کولوں بھی انہاں نے معافی منگو۔ صحابہ کے نال رب نوں بھی اتنا پیار، اور اگلا جملہ قرآن کا سنو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اسی انہاں نال مشورہ بھی کرنا ہے۔
یہ سارے امر کے سیگے نے امر کے حکمن رب کہہ رہے حکمن کہ میرے محبوب انہاں کو معاف کرو، انہاں نے استغفار کرو اور تسی انہاں دے مشورہ کرو، اور مشورے تو بعد فَإِذَا عَزَمْتَ جب تسی فیصلہ کر لو فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ تے پھر بھروسہ اللہ تے کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِينَ، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے اللہ خود بھی پسند کرتا ہے۔ اے وہ لوگ نے جنہاں دی معافی دا اعلان قرآن نے کر دیتا، صحابہ کو غلطیاں ہوئیاں نے لیکن انہاں نو معاف اللہ نے بھی کر دیتا تے اللہ دے محبوب نے بھی کر دیتا۔ کہ انہاں دی بہادری جانثاری وفاداری کا جڑا تذکرہ ہے اپنے الفاظ کے اندر کر کے گل مکانا۔ میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا بہاروں جیسا، میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا بہاروں جیسا، نہیں کوئی بات انبیاء کے، نہیں کوئی بات انبیاء کے، حسین محمد کے یاروں جیسا، نہیں کوئی بات انبیاء کے، حسین محمد کے یاروں جیسا، رضائے اللہ بحکم آقا وہ سر کی بازی لگانے والے، رضائے اللہ بحکم آقا وہ سر کی بازی لگانے والے، فلک نے دیکھا نہیں ابھی تک، فلک نے دیکھا نہیں ابھی تک، حسین ان پہرے داروں جیسا، فلک نے دیکھا نہیں ابھی تک، حسین ان پہرے داروں جیسا، میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا بہاروں جیسا، وہ ٹوٹی تلواروں والے ساتھی، وہ ٹوٹی تلواروں والے ساتھی، نبی کے ٹکرا گئے عدو سے، عدو کہتے ہیں دشمن کہ نبی کے دشمنوں نال ٹکرا گئے، وہ ٹوٹی تلواروں والے ساتھی، وہ ٹوٹی تلواروں والے ساتھی، نبی کے ٹکرا گئے عدو سے، خدا کے لشکر کے یہ سپاہی، خدا کے لشکر کے وہ سپاہی، ہے جگر جن کا پہاڑ جیسا، خدا کے لشکر کے وہ سپاہی، خدا کے لشکر کے وہ سپاہی، ہے جگر جن کا پہاڑ جیسا، ایمان والے خدا کے بندے جہاں بھی ہوں گے یہی کہیں گے، ایمان والے خدا کے بندے جہاں بھی ہوں گے یہی کہیں گے کہ میرے آقا کا ہر صحابی ہے روشنی کے میناروں جیسا، کہ میرے آقا کا ہر صحابی ہے روشنی کے میناروں جیسا، وہ باغ اسلام کے ہیں مالی، وہ باغ اسلام کے ہیں مالی، وہ ہیں حقیقت نہیں خیالی، وہ باغ اسلام کے ہیں مالی، وہ ہیں حقیقت نہیں خیالی، صحابہ کا دین میں ہے یارو، صحابہ کا دین میں ہے یارو، وجود ساحل کناروں جیسا، صحابہ کا دین میں ہے یارو، وجود ساحل کناروں
للہ رب العالمین.